عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دینار. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے قصص ہیں، اور یہ قصے بڑے سبق آموز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں پھر ہماری زندگی کے لیے بہت سارے نتائج اور بہت ساری رہنمائی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا، اور وہ ایک شخص سے اس نے قرضہ لیا. ان یسلفہ 1000 دینار، 1000 دینار. تو جس سے قرضہ لیا جا رہا کہنے لگا کوئی گواہ لے آؤ. تو قرضہ لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. اس نے کہا اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو کوئی اور دے، ذمہ دار. فرمایا کفا باللہ کفیلا، اللہ بطور کفیل بھی کافی ہے، میرا گواہ بھی اللہ، میرا کفیل بھی اللہ. اللہ کی شان کہ قرض دینے والے نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اور اسے قرضہ دے دیا ایک وقت مقرر تک کہ اس تاریخ کو آپ نے مجھے رقم واپس کرنی ہے. اب یہ شخص اپنے علاقے میں گیا اور درمیان میں بحر، سمندر حائل تھا. فخرج فی البحر فقضى حاجته، درمیان میں سمندر حائل تھا. یہ اپنی ضرورت کے لیے وہاں چلا گیا، اور وہ تاریخ آ گئی جس نے اس قرض کو واپس کرنا تھا، لیکن اس کے پاس سواری کوئی نہیں کہ پھر یہ سمندر سے سفر کر کے اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کا وہ قرض وقت پہ ادا کرے. اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص نے گواہ مانگا تھا، میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا. اس نے کفیل مانگا تھا، میں نے آپ کو کفیل بنایا تھا. اب معاملہ آپ کی گواہی کا، آپ کی کفالت کا اور میرے وعدے کا ہے، اور میرے پاس سواری بھی نہیں بن پا رہی، لیکن میں اسے قرض دینا چاہتا ہوں اس کے وقت پر. تو وہ سمندر پہ آیا اور ایک لکڑی کو اٹھایا اور اس کو چیرا، اور اس میں وہ 1000 دینار رکھ دیے، اور ایک خط بھی لکھ دیا جس میں یہ لکھا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اسے اللہ کے سہارے پہ پھر دریا سمندر میں ڈال دیا. اللہ کی شان، وہ شخص اس کے انتظار میں تھا کہ وہ شخص واپس آئے گا اور میرا قرض واپس کرے گا، اور میں اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کروں گا. اور وہ پورٹ پر، یوں کہ نا پورٹ پر انتظار ہی کر رہا تھا اس شخص کے آنے کی. تو اسے کچھ چلتی ہوئی لکڑیاں بھی نظر آئیں. خیال آیا کہ اٹھا لو، گھر میں جلانے کے کام آئیں گی. تو اس نے وہ لکڑی بھی اٹھا لی، اور گھر میں جب اسے کاٹا تو اس کے اندر سے وہ دینار بھی مل گئے، خط بھی مل گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آ گیا 1000 دینار لے کر کہ بھائی میں چاہتا کہ تو آپ کو وقت میں دیتا، میری مجبوری تھی، سواری میرے پاس کوئی نہیں تھی، یہ اپنے 1000 دینار واپس لے لو. اس نے کہا کہ آپ نے کچھ میری طرف روانہ تو نہیں کیا تھا. اس نے کہا یہ 1000 دینار ہیں، یہ آپ کا قرض ہے، واپس لے لو. اس نے کہا مجھے آپ کا قرض مل گیا اور آپ کی رقم مل گئی، مجھے آپ کی رقم مل گئی، اور یوں آپ کا خط بھی مل گیا، یہ اپنے دینار آپ واپس لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس سے بہت کچھ سمجھایا ہے کہ جب آدمی یہ ٹھان لیتا ہے
کہ میں نے کسی کی امانت واپس کرنی ہے تو اللہ پھر اس کا سامان بھی فرما دیتے ہیں، اللہ اس کا سامان بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو آدمی کسی سے کچھ لے اور یہ طے کر لے کہ میں اسے واپس کر دوں گا، اللہ واپسی کے اسباب بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کی نیت میں پہلے دن ہی سے کھوٹ ہو پھر اس کے لیے وہ اسباب بھی نہیں بنتے، اس کے لیے پھر اسباب بھی نہیں بنتے۔ تو امانت سبحان اللہ یہ ایمان والوں کی تو خاص علامت ہے، امانت کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اد الامانۃ الی من ائتمنک، جس نے تجھے امین بنایا ہے اسے اس کی امانت واپس کر دے، اور اس کی امانت میں خیانت مت کر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اس لیے کہ خائنین اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ خائنوں سے محبت نہیں کرتے۔ امانت دار حضرت شعیب کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، حضرت شعیب کی بیٹی بکریاں چرا رہی اور چراتے چراتے ایک کنویں پر پہنچی، ایک کنویں پر پہنچی۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سفر کر کے مدین پہنچے، دیکھا کچھ بچیاں شرم و حیا میں ایک طرف کھڑیاں ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں اور لوگ اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے، اور یہ بچیاں انتظار میں ہیں، شرم و حیا کا پے کر، مجبوری تھی، باپ بوڑھا تھا، گھر میں کوئی اور تھا نہیں، بکیوں کو لے کے آتی کنویں پر پانی پلانے کے لیے، لیکن مجمع میں گھس نہیں پاتی کہ مرد ہیں، پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کنویں سے چٹان اٹھائی اور ان بکریوں کو پانی پلوایا۔ تو یہ بچیاں اپنے ابا کے پاس گئیں، ابا سے کہا ابا ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے، اس میں دو خوبیاں ہیں، دو خوبیاں ہیں، انہو لقوی امین، انہو لقوی امین، ابا ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے بڑا امانت دار ہے، بڑا امانت دار ہے، اور دوسرے اس میں خوبی کیا ہے کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، کہ اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے، ابا کا نام تھا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملی نہیں تھی، نبوت ملنی تھی، پرورش کا آپ کی تربیت کا انتظام ایک نبی کی صحبت میں ہونا تھا، بکریاں آپ نے بھی چرانی تھی، ابا اگر آپ کسی کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو اس آدمی میں دو خوبیاں ہیں، بڑا امانت دار ہے، بڑا امانت دار ہے، اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھی، خیانت نہیں، خائن نہیں ہے، خائن نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، وما تخفی صدور، اور تمہارے دلوں میں جو خیانت کا جذبہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اللہ، ہاں آنکھوں کی خیانت بھی جانتا۔ ابا اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے نا تو پھر یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اسے ملازم رکھ سکتے ہیں، یہ گھر میں آنے کے قابل ہے اور گھر میں رہنے کے قابل ہے اور گھر کی ملازمت کے قابل ہے، اس لیے کہ اس نے ہماری طرف نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھی اور کام کا اہل بھی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ملازم میں دو خوبیاں ہونی چاہیے اور ماتحت میں دو خوبیاں ہونی چاہیے اور کام کرنے والے میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کہ جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کی اہلیت بھی موجود ہو اور دوسرا اس میں دیانت بھی ہو، اس میں امانت اور دیانت بھی ہو۔ اور سچی بات ہے آج بھی مارکیٹ میں اس آدمی کی بہت قیمت ہے جس میں دیانت بھی ہے اور اہلیت بھی ہے، یا تو اہلیت ہے امانت کوئی نہیں، دیانت ہے لیکن کام کا ہی نہیں ہے، نکما ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ تو فرمایا جہاں دیانت ہے، جہاں دیانت ہے اور کام کے اندر اہلیت موجود ہے تو کچھ زیادہ دے کر بھی رکھ لو، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی حفاظت کر لے گا، بہت ساری چیزوں کی حفاظت کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے امانت، امانت۔ آپ فرمایا کرتے تھے تقبلوا منی بست تقبلوا لی بست،
اتقبل لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی بات بتا دو، ضمانت دے دو، انہیں مجھ سے قبول کر لو، تم مجھ سے جنت لے لو۔ فرمایا وما ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت نہ کرے۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ وکفوا ایدیکم، ہاتھوں کو حرام سے بچا لے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، تو پھر اس کے لیے جنت ہے، پھر اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبادہ سے فرمایا، عبادہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہی، بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اس سے کوئی حرام کام نہ ہو، اس سے کوئی حرام کام نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، بھائی اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں جس کے ہاں امانت کوئی نہیں، جس کے ہاں امانت کوئی نہیں۔ جو اس کی ذمہ داری ہے اسے پورا نہ کرنا خیانت ہے۔ ضروری نہیں کوئی آپ کے پاس پیسے ہی رکھوائے، ضروری نہیں کوئی آپ کے پاس سونا ہی رکھوائے، ضروری نہیں کوئی آپ کے پاس مال ہی رکھوائے، آپ کے پاس اپنا کاروبار ہے رکھوا دیا، آپ کے سامنے اپنا گھر پیش کر دیا، آپ کے سامنے اپنی عزت رکھ دی، آپ کے سامنے اپنے گھر کی دہلیز رکھ دی، یہ سب امانت میں داخل ہے، یہ سب امانت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی سب سے بڑی خوبی تھی ایمان والا خیانت نہیں کر سکتا، ایمان والا خیانت نہیں کرتا۔ تو دنیا میں اس کی بڑی اہمیت تھی، بھائی کس کو رکھو اپنے پاس ملازم؟ مسلمان، اس لیے کہ یہ خیانت نہیں کرتا۔ کسے رکھو گے اپنے ہاں؟ مسلمان، اس لیے کہ خیانت نہیں کرتا۔ پڑوسی کون؟ مسلمان، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں، تمہارے پڑوس میں خیانت نہیں کرتا، اس کی آنکھیں خیانت نہیں کرتی، میرا پڑوسی وہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتے تھے، اور وہ اپنا گھر بیچنے لگے۔ 10,000 کا گھر تھا، کہتے 20,000 روپے، مارکیٹ میں ریٹ زمین کا 10,000، کہتا 20,000 روپے۔ کسی نے کہا اتنی بھی کیا قیمت ہے تیری گھر کی کہ تو ڈبل قیمت لگا رہا؟ کہا ہاں، 10 میری زمین کی ہے، 10 میرے پڑوس کی ہے، اس لیے کہ عبداللہ جیسا پڑوس کہاں ملے گا، عبداللہ جیسا پڑوس کہاں ملے گا۔ سبحان اللہ، جہاں مسلمان رہتے تھے ان جگہوں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، ان جگہوں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، اس پڑوس کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ کون ہے؟ مسلمان ہے، اس کے پڑوس میں میں ہوں تو میری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، میں اس کے پڑوس میں ہوں، میری جان مال عزت آبرو محفوظ ہے۔ میرا ملازم مسلمان ہے، کیا ہوا؟ میرا مال جان عزت آبرو محفوظ ہے۔ مسلمان امین ہوتا ہے، امانت دار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس امانت کی اہمیت بتائی، امانت دار، امانت دار۔ اور سچ یہ ہے کہ جب آدمی طے کر لے کہ میں نے اس امانت میں غلط نہیں کرنا، غلط نہیں کرنا، پھر اللہ ہمت بھی دیتا ہے، پھر اللہ حوصلہ بھی دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی تو اللہ ہے نا، دیکھ رہا ہے یہ بندہ کرنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں، وہ یہ کر رہا ہے، پھر آگے اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ کے بس میں، جو اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امانت کی اہمیت بتائی ہے، اور دوسری بات جو بتائی ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کے۔ میرا گواہ کون؟ اللہ۔ میرا کفیل کون؟ اللہ۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس پہ
اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسے میرے بارے میں خیال کرتا ہے ویسا میری طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اگر مجھے قادر اور مالک اور بادشاہ اور ملک، عزیز، جبار، رزاق، قہار، فتاح، علیم، قدیر، اگر اسے ان میری خوبیوں پہ یقین ہے اور مجھ پر یوں اعتماد کرتا ہے، پھر میں اپنی قدرت اسے دکھاتا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنے اللہ پر اعتماد کیا، سامنے والے نے اللہ کی قدرت پہ یقین کیا، قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت دکھائی۔ اس لیے ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی اور جن کے ایمان کی اللہ نے تصدیق کی ہے، اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ واقعی سچے ایمان والے ہیں۔ کون؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ کیا نشانی ہے ان کی؟ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کے تذکرے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری خوبی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ فرماتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں کسی گھاٹی میں مایوس نہیں رہتا، وہ دنیا کے کسی گھاٹی میں مایوس نہیں رہتا۔ خودکشی اس سے کوسوں دور بھاگتی ہے، اس لیے کہ ہر اندھیرے اور ہر گھاٹی میں اس کے پاس روشن کرن ہے، اللہ کی قدرت، روشن سہارا ہے، اللہ کی ذات۔ یہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، میرا اللہ موجود ہے، جہاں سارے سہارے ٹوٹتے ہیں اور جہاں سارے اسباب نیست و نابود ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں دوسری بات بتائی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، پھر اللہ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔